ناظرین، میں ہوں ایم عظمت جی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ٹاپ سٹوری ود عظمت جی۔ 21ویں صدی میں انسانی بقا کو سب سے زیادہ خطرہ کس چیز سے ہے؟ کیا کرونا وائرس جیسی وبا سے، زلزلے سے یا ایٹمی جنگ سے؟ نہیں، ان سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کلائمیٹ چینج۔ کرونا وائرس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد 67 لاکھ ہے۔ جنگ عظیم دوم میں مرنے والوں کی تعداد 2 کروڑ، جبکہ کلائمیٹ چینج سے مرنے والوں کی تعداد 9 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آئیے اس بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کلائمیٹ چینج کیا ہے اور انسانی بقا کے لیے سب سے خطرناک کیوں ہے۔ 21ویں صدی میں وہ کون سی چیز ہے جس سے پوری دنیا کے انسان، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل یا طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، حتیٰ کہ جانور اور پودوں کو بھی خطرہ ہے؟ یہ سوال سنتے ہی کئی لوگوں کے دماغ میں پہلا جواب جنگ عظیم سوم آئے گا۔ یہ بات درست ہے کہ نیوکلیئر ویپن اور اٹامک بم کی ایجاد کے بعد انسانی بقا مسلسل خطرے میں ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے جو ہمارے سیارے پر زندگی کے نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پھر سے کوئی پینڈیمک آنے والا ہے جیسے کہ کرونا وائرس، تو بھی آپ کا جواب درست نہیں۔ اس وقت ہمارے سیارے پر زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ کلائمیٹ چینج سے ہے۔ اردو زبان میں کلائمیٹ چینج کے لیے کوئی مخصوص لفظ موجود نہیں۔ لوگ اس کا مطلب موسمیاتی تبدیلی سے لیتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی یعنی ویدر چینج۔ ویدر اور کلائمیٹ میں ایک بڑا فرق ہے۔ ویدر یعنی وہ موسم جو کسی علاقے میں روز تبدیل ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر لاہور میں ایک دن درجہ حرارت 23 سینٹی گریڈ ہے تو اس کے اگلے دن 26 ہوگا یا 27۔ جبکہ کلائمیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا لمبے عرصے تک کم سے کم 30 سال تک رہنے والا درجہ حرارت۔ کلائمیٹ چینج ہی آج انسانی بقا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جنگ عظیم دوم میں 2 کروڑ سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ 2019 میں آنے والا کرونا وائرس جو 2 سال سے زیادہ عرصہ رہا اور آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہے، اس کی وجہ سے دسمبر 2022 تک 67 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنی جانیں ہار چکے ہیں۔ جبکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شدید موسمی کیفیات جیسے طوفان اور سیلاب، خوراک کے نظام میں خلل، گندے پانی کی وجہ سے اموات، فضائی آلودگی کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد 9 کروڑ ہے۔ یہ ایک شدید بحرانی صورتحال ہے، اور اس کی تازہ مثال تو رواں سال ہمارے ملک میں آنے والا سیلاب تھا، جس نے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو متاثر کیا۔ اس سیلاب کی تباہ کاریوں نے تقریباً پاکستان کے 4 صوبوں کو اپنی زد میں لے لیا۔ اقوام متحدہ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 70% پاکستان مکمل یا جزوی طور پر سیلاب کی زد میں تھا۔ 4,18,000 گھر مکمل تباہ اور 6,50,000 گھر جزوی تباہ ہوئے ہیں۔ 20 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور کپاس کی 90% فصل ختم ہو گئی ہے۔ 8 لاکھ مویشیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاں بحق ہوئے۔ لاکھوں لوگ نقل مکانی کر کے ریلیف کیمپوں میں، حفاظتی بندوں اور عارضی پناہ گاہوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق سیلاب کی حیران کن تباہی کے پس پشت ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج ہے اور پاکستان کا خستہ حال بنیادی ڈھانچہ ہے۔ پاکستان کا 80% پانی مون سون کے مہینوں میں آتا ہے۔ پاکستان ہر سال
$22 بلین کا پانی ضائع کر دیتا ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی سیلاب آتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ انہوں نے سیلابی پانی کو محفوظ کرنے اور پھر اسے زیر استعمال لانے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ مگر ہم جہاں ایک طرف خشک سالی کا شکار ہیں، تھر اور چولستان میں کئی دفعہ خشک سالی اور قلت آب کے نتیجے میں ہزارہ مویشی اور انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایک طرف پانی کی کمی تو دوسری طرف پانی کی زیادتی ہماری موت کا باعث بنتی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے پالیسی میکر داوڑ بٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیم موجود بھی ہوتے تو بھی یہ سیلاب ضرور آتا، کیونکہ اس سیلاب کی وجہ بارشیں ہیں۔ جتنی بارشیں 4 مہینے میں ہوتی تھی، اتنی بارشیں صرف 2-3 دن میں ہوئی، تو آخر اتنی بارشیں کیوں آتی ہیں؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے ملک کو کیسے خطرہ ہے؟ پاکستان پچھلے 20 سالوں سے ان 10 ملکوں میں 7ویں نمبر پر آتا ہے جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرناک حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ کیا کسی کے پاس وقت ہے کہ وہ بیٹھ کر سوچے کہ 5 سے 10 سال بعد زندگی کیسی ہوگی؟ باقی ممالک میں شاید یہ تباہی کچھ عرصے بعد دیکھی جائے، لیکن ہم زرعی ملک ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی 5-10 سال پہلے کی بات ہوگی، جاڑے میں مارگلہ کی پگڈنڈی تک جانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ندیوں پر صبح سویرے ککر جم جاتا تھا۔ اب یہ منظر جنوری میں کہیں جا کر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹیوب ویل کے کناروں پر قدرت سفید صفوف چھڑک دیا کرتی تھی، پاؤں برف ہو جاتے تھے اور شام کو آگ جلا کر محفل آباد کیا کرتے تھے۔ اب گاؤں میں سردیاں مہمان کی طرح آتی ہیں، اس کا دورانیہ اب بڑا مخصوص ہوتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، لیکن ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس کے اثرات دگنے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان میں 160 ہیٹ ویوز آ چکی ہیں، اور یہ بات غیر معمولی حد تک پریشان کر دینے والی ہے۔ گرمیوں کی شدت بڑھنے کی وجہ سے زرعی پیداوار کا سارا تناسب درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ہماری 50% آبادی ایگریکلچر سے منسلک ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری پر کئی پاکستانیوں کی نوکریوں کا دارومدار ہے۔ کاشتکاری کے لیے پانی، سورج کی روشنی، زمین کی نمی، لیکن سب سے اہم عنصر کاشتکاری میں موسم ہوتا ہے۔ موسم ٹھیک نہیں ہوگا تو کاشتکاری نہیں ہوگی۔ جس طرح اس سال پچھلے سالوں کی نسبت آم کی آدھی پیداوار ہوئی ہے، ایسا ہی چلتا رہا تو اگلے سال تک گندم شدید متاثر ہوگی، جس کا سادہ مطلب فوڈ سیکورٹی کا خاتمہ اور معاشی تباہی ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ زرعی ملک ہوتے ہوئے گندم اور چینی خریدنے کے لیے ہم $10 ارب خرچ کر چکے ہیں۔ دوسری طرف IMF کی ساری شرائط صرف $1 ارب کے حصول کے لیے مانی جا چکی ہیں۔ اگر فوڈ سیکورٹی کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور سری لنکا والا حال ہو جائے گا۔ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بھی بن سکتا ہے۔ ماحولیات کے موضوع کو ہم سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق صرف ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے پاکستان کا ہر سال تقریباً $4 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ نقصان کے اس تخمینے سے ماحولیات پر پڑنے والے اثرات اور بیماریوں کے علاج پر اٹھنے والے اخراجات کو بھی شامل کر لیا جائے
تو اندازہ کیجئے بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ درخت کٹ رہے ہیں، پرندے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ پلاسٹک سے بنی مصنوعات نے تباہی مچا رکھی ہے۔ فضائی آلودگی کا یہ عالم ہے، سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آلودہ شہر ہے۔ نارمل ایئر کوالٹی انڈیکس 25 کیوبک میٹر ہونا چاہیے، جبکہ لاہور کا نارمل ایئر کوالٹی انڈیکس 200 پر کیوبک میٹر کے قریب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ لاہور میں رہنے والا ہر انسان 6 سگریٹ کے پیکٹ روزانہ پی رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی والے ممالک میں تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور ہر سال تقریباً 1,80,000 لوگ فضائی آلودگی کے نتیجے میں ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھے ہیں۔ صرف لاہور ہی نہیں بلکہ کراچی، فیصل آباد، گوجرانوالا، پنڈی، شیخوپورہ یہ سب صنعتی شہر ہیں، اور ان سب شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ صنعتی کمپنیاں سارا سال آلودگی پیدا کرتی ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو قدرتی طور پر گرم ہوا اوپر کو اٹھنے لگتی ہے اور سرد ہوا نیچے آ جاتی ہے، لیکن صنعتی کمپنیوں کی پیدا کی گئی آلودگی میں مختلف گیسز موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ سلفر، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے جب گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو ان کی آلودگی والے مادوں کو ساتھ نہیں لے جاتی، جس کی وجہ سے آلودگی کی ایک لیئر بن جاتی ہے، اور جو آلودہ عناصر گرم ہوا کے ساتھ اوپر نکلتے تھے وہ نہیں نکل پاتے۔ ان عناصر میں گھٹیا کوالٹی کا ڈیزل استعمال کرنا، کوئلے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا بننا، پلاسٹک کے کوڑے کو جلانا، اور اس کو جلانے کے بعد جو گیس بنتی ہے وہ بھی فضائی آلودگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اسلام آباد جیسے صاف شہر میں بھی بلو ایریا میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو 1.5 فرلانگ پر واقع مارگلا پہاڑی نظر نہیں آتی۔ پانی تو ہم پہلے ہی گندا کر چکے ہیں، اب ہوا بھی گندی ہو رہی ہے۔ پانی کو صاف کرنے کے لیے تو فلٹر کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اب ہوا کو صاف کرنے ایئر پیوریفائر کو استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہے۔ ایک ایئر پیوریفائر 50,000 سے اوپر کا ہے۔ پلاسٹک سے بھی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے کوڑا کرکٹ کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اسے سنبھالنا اب مشکل ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جہاں پر بھی خالی میدان ہوتا ہے وہاں پر کوڑا نظر آتا ہے۔ وہ میدان بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، وہاں پر کوڑے اور غلاظت کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، جو اپنے ساتھ کئی بیماریاں بھی لاتا ہے۔ ہمارے نظام میں کمزوری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے کوڑا لے کر جایا جاتا ہے تو اسے شہری علاقوں سے دور بڑے بڑے ڈمپنگ گراؤنڈ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ڈمپنگ گراؤنڈ یعنی وہ جگہ جہاں پر بڑی تعداد میں کوڑا کچرا لا کر پھینک دیا جائے اور اس کے آس پاس کوئی آبادی نہ ہو، لیکن اس چکر میں بھی ہم اپنے لاکھوں ایکڑ زمین ضائع کر چکے ہیں، کیونکہ اس زمین کو کاشتکاری کے لیے استعمال کر کے اسے روزگار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اس کوڑے کو جلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب اسے جلایا جاتا ہے تو پلاسٹک کے جلنے کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کاربن مونیا اور نائٹروجن آکسائیڈ جیسی گیس نکلتی ہیں، اور یہ ہمارے ایٹماسفیئر کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ پلاسٹک ڈیکمپوز نہیں ہوتا، اب پلاسٹک پر مشتمل کوڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے نیچے
موجود آبی جاندار تیزی سے ناپید ہو رہے ہیں، اور جب کوئی مچھلی وہ پلاسٹک کھاتی ہے اور ہم انسان وہ مچھلی کھاتے ہیں تو یہ انسانوں میں کینسر کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہے۔